الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں نے ان سے کسی رزق کا مطالبہ کیا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، مجھے تو صرف ان سے یہ مطلوب ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے ہماری تخلیق کا اصل مقصد۔ اس کے سوا میں اور آپ عبادت کے سوا جس کام میں بھی لگے ہیں، یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد سے ہم دور ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ قلم پکڑے، ایک کاغذ پکڑے، 24 گھنٹوں کو شمار کرے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس مقصد کے لیے 24 گھنٹوں میں اس کے پاس کتنے منٹ ہیں، اور جس کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا اس کے لیے اس کے پاس کتنے گھنٹے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ نوٹ کرے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کی طرف میری توجہ کتنی ہے، اور جس مقصد کے لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا اس کی طرف میری توجہ کتنی ہے۔ پھر ساتھ یہ دیکھے میری دلچسپی کدھر ہے، پھر ساتھ یہ دیکھے کہ میری ترجیح کدھر ہے، پھر ساتھ یہ بھی لکھے کہ میں ترقی کس میں چاہتا ہوں، دنیا میں کہ دین میں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم لکھیں گے ہمارے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ الا من رحم ربی، وہ شخص جس پہ میرے رب نے رحم کیا، اس کے سوا ہم میں سے ہر بندہ خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معقولہ مشہور ہے کہ جب وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جس بندے کے 2 دن برابر ہوئے وہ خسارے میں ہے۔ 2 دن برابر ہونے کا مطلب پچھلا دن اور آج کا دن اگر نیکیوں میں برابر ہو گیا تو وہ بندہ خسارے میں۔ آج کے دن اس کی نیکی کوئی بڑھنی چاہیے تھی، جس طرح ایک تاجر جب اپنا حساب کرتا وہ کہتا ہے کل بھی یہ سیل، آج بھی یہ سیل، مہنگائی ہو گئی سیل نہیں بڑھی، اخراجات بڑھ گئے سیل نہیں بڑھی، وہ کہتا ہے یہ نقصان ہے۔ اسی طرح مومن آدمی قبر کے قریب جا رہا ہے، اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے، روز بروز فتنے بڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں بڑھا۔ عمل کا نہ بڑھنا یہ اس شخص کے لیے خسارہ ہے۔ عمل کا بڑھنا نہ بڑھنا بھی خسارہ ہے، اور اگر کوئی بندہ عمل ہی چھوڑ دے، آج تو کچھ نیکی کی اگلے دن بالکل ہی نہ کرے، تو یہ خسارہ کتنا بڑا ہے۔ یا جو نیکی آج بھی نہیں کی وہ کل بھی نہیں کی، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کے لیے سب کی توجہ الا ماشاء اللہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اصل مقصد کے ساتھ جڑنے کے لیے سب سے مضبوط ترین جو چیز ہمارے پاس ہے وہ رسی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کنویں میں گر جائے اس کو کنویں سے نکالنے کے لیے رسی پھینکی جاتی ہے۔ جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی ہوگی، وہ رسی ہی کا بدل ہوگی۔ رسی کے بغیر آپ بندہ نہیں باہر نکال سکتے۔ ہم گر چکے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک رسی ہے درمیان میں، جس نے اس رسی کو پکڑ لیا وہ چڑھ جائے گا، جس نے اس رسی کو نہ پکڑا وہ نیچے گرا رہ جائے گا۔ وہ رسی ہے قرآن۔ قرآن کے ساتھ ہم میں سے ہر بندہ مشغول ہو جائے۔ قرآن کو، اس کی تلاوت کرنا، اس کا تلفظ ٹھیک کرنا، اس کو صحیح تجوید کے مطابق پڑھنا، پھر قرآن کی فہمی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس پہ وقت دینا، یہ مقصد بنا لے۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہوں، اس کے بعد میں ہوں اور قرآن ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، قرآن اور آپ، قرآن اور آپ، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے قرآن ابھی تک نہیں سیکھا تو وہ قرآن سیکھے۔
ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر کتنا قرآن پڑھتا ہے، ایک ہفتے میں وہ قرآن مکمل ہوتا ہے، 15 دن میں ہوتا ہے، مہینے میں ہوتا ہے، کتنی دیر میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ ہر بندہ ہم میں سے اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سال کے اندر ایک ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ جس میں قرآن کی فہمی اور اس کا ترجمہ تفسیر کے لیے ایک وقت مخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے یہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت اب پھر شروع ہونے والا ہے۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں جو رمضان میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ پچھلے سالوں کے اندر ہم اس کو شعبان کے مہینے میں شروع کرتے تھے، اور ہمارے لیے کافی اس میں مشکلات آتی تھیں۔ بعض دفعہ وہ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تھا، خالی ترجمہ گزر جاتا تھا بہت ساری صورتوں کا۔ اس دفعہ ارادہ یہ ہے کہ اس کام کو ابھی سے شروع کر دیا جائے۔ آج رجب کی تقریباً 18 ہیں، تو بس یہ کوشش ہے کہ یہ بدھ کے دن اس کا آغاز کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جو اوقات ہیں وہ صبح کا وقت ہی مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو شام کے اوقات ہیں ظہر کے بعد کے، اس میں لوگ زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس پہ بہرحال یہ بھی ساتھیوں سے مشورہ ہی ہے، میرے ذہن میں یہی ہے کہ صبح 7:30 سے 12:30 بجے تک یہ 5 گھنٹے کی کلاس ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی 5 گھنٹے، مسئلہ یہ کہ ہم نے پورے قرآن مجید کے 30 پاروں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس کو حل کرنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً ہمارے 60 دن بمشکل بنتے ہیں، بمشکل 60 دن بنیں گے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اگر ہم 5 گھنٹے دن میں نہ دیں، اس سے وقت کم کر لیں، حق تو قرآن مجید کا انہوں نے بھی ادا نہیں ہو سکا، ان سے بھی جنہوں نے ساری زندگیاں اس پہ لگا دی۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک دفعہ سال کے اندر ہم قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر سے ضرور گزریں۔ تو دیکھیں، آپ اپنے کام کرتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک تجارت ہے اور یہ بھی کاروبار ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اس کے لیے وقت نکالیے۔ یہ سیزن ہے، جس طرح ہر عمل کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا سیزن ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جب آخری سال تھا تو آپ نے 2 دفعہ دور کیا اس کا، اور شعبان کے اندر آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ گویا کہ یہ دونوں مہینے ہی تیاری کے مہینے ہیں، آخرت کی تیاری کے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز مشاورت کے بعد اس کا جو اعلان ہے، اس کا جو نوٹس کا جو طریقہ وہ بھی کر دیا جائے گا۔ آپ ساتھیوں کو ذہنی طور پر میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ آؤ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد جس کتاب میں لکھا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کو جب تک ہم سمجھتے نہیں، جب تک ہم پڑھتے نہیں، ہم اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتے، اصل مقصد کی طرف ہم جا نہیں سکتے۔ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سیکھنا، جب تک انسان اس درخت سے جڑا رہتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ جب تک اس سے جڑا رہتا ہے اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ اپنے اس دروازے کو بند کرتا ہے تو بہت ساری خیر اس سے بند ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں خواتین کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی انتظام ہے جو سامنے والے حال میں کیا جائے گا۔ آپ خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں، اس قرآن کی مجلس کے اندر، اس بابرکت محفل کے اندر خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بدھ کے دن سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو آپ ساتھیوں کو یہی ہے کہ آؤ اللہ کی محفل میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی محفل کے اندر بیٹھیں، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ اللہ یہ تیرے قرآن کو سمجھنے والا تھا، اللہ یہ تیرے قرآن کا طالب علم تھا، تیرے قرآن کو سیکھنے کا ذوق اور شوق رکھتا تھا۔ وگرنہ اگر اتنا بھی تعلق قرآن کے لیے ہمارا نہ رہا، اتنا بھی وقت قرآن کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، یہ پھر ہمارے گلے پڑے گا اس کا جواب دینا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور محبت کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔